وآلہ وصحبہ اجمعین کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے سفر کی بات چل رہی تھی اور اس میں ہم لوگوں نے جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کو کہ سراقہ کے لیے جہاں امن کا پروانہ دیا وہیں پہ کسریٰ کے کنگن بھی آپ نے اپنے دہنے مبارک سے عطا کر دی۔ گو کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات آئی تو سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ بھی ہم نے سماعت کیا کہ ان کے حسن مصطفی علیہ تحیت و ثنا کو وہ دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کو ہی بھول گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پتہ تک پوچھنا بھول گئی اور خود اس نے ہی آپ کو مبارک کا نام دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے کے قریب پہنچے تو یہودی نے اپنے بالا خانے سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ انصار جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پہنچے تھے روزانہ ایک پہاڑی ہے وہاں تک آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ واپس پوچھ کر رہے تھے کہ یہودی نے صدا دی کہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ جانے بہار آ گئے۔ اور پھر مدینے کی بچیوں نے یہ ترانہ گنگنایا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو یہ ترانہ مدینے کی بچیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر گایا تھا کہ ہم پر ثنیات کی وادیوں سے ایک چاند طلوع ہو گیا۔ یہ ترانہ جب انہوں نے پڑھا ہے تو یہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و سرائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک میں پڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ کو قباء کے مقام پر پہنچے جو مدینے کے کنارے پر واقع ہے۔ کس مقام پر پہنچے؟ قباء کے مقام پر پہنچے 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ مبارکہ کو، اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 دن قیام فرمایا۔ کتنے دن قیام فرمایا؟ اور یہیں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اور مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے اسے مقبول عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کہ کوئی آدمی مدینے سے جاتا ہے خانہ کعبہ تک، وہاں طواف کرے، سعی کرے اور اس کے بعد حلق کروائے تو ضروری نہیں ہے اس کو قبولیت کی سند میسر ہو، مگر مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پر پورے عمرے مقبول کا ثواب دے دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 14 دن قیام کیا اور پھر وہاں سے آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ سب کی خواہش تھی کہ میرے یہاں رکے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اونٹنی حکم خدا پر معمور ہے، یہ جہاں رکے گی وہیں پہ میرا قیام ہے۔ اور پھر اونٹنی مسجد نبوی کا جہاں محراب آج اسی کے قریب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس جا کر کے رکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر اقامت پذیر ہوئے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل بتایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس نہج پر چل رہے ہیں۔ علم جو ملتا ہے وہ نیکوکار کو ملتا ہے، نیکی کی طرف سبقت کرنے پر میسر ہوتا ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد گرامی سیدنا امام وقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تھا جب وہ طلب علم کے لیے کوشاں رہتے تھے اور جب وہ طالب علم تھے، یعنی وہ 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے جو ہمارے 4 امام ہیں جن کی مذہب اہل سنت و جماعت میں فقہ میں جو امام ہیں ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی۔ کس کے مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے، کوفہ کے وہ رہنے والے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو امام آتے ہیں وہ مدینے کے امام
इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह। और तीसरे नंबर पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम मोहम्मद है, वालिद का नाम इदरीस है और ये कुरैशी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इतने चोटी के इमाम हैं, कह रहे हैं कि मैं जब तालिब इल्म था तो मैंने अपने उस्ताद से सबक याद ना होने की शिकायत की, यानी याददाश्त के कमज़ोर होने की शिकायत की, सुए हाफिज़ा की शिकायत की। शकौतो इला वकीइन सुआ हिफ्ज़ी फ़अौसानी इला तरकिल मासी। तो उस्ताद गिरामी ने कहा कि शाफ़ई गुनाह करना छोड़ दे। आगे फरमाते फ़इन्नल इल्मा नूरुम मिन इलाहिन व अन्न नूरा ला युता लिआसी, कि इल्म खुदा का नूर है और खुदा का नूर गुनाहगार को मैसर नहीं होता। इसलिए आप कुरान पढ़ने आए हैं तो कुरान की ऐसी आदत बनाइए कि आप चल रहे हो तो भी कुरान पढ़ें, घूम रहे हो तो भी कुरान पढ़ें। अरबी दर्जात के तलबा, आप पर भी कुरान पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिफ्ज़ वाले ही पढ़ें, कि सब की आदत कुरान पढ़ने की होती है। पारे वसूल किए जाते हैं तो हम भी और सब भी अक्सर की आदत है, क्योंकि हिफ्ज़ वाले ही कुरान को थामे रहते हैं। ऐसा नहीं है, कुरान सबके लिए है, चाहे वो अरबी दर्जात हो चाहे हिफ्ज़ दर्जात। इसलिए जब पूछा जाता है कि आप कितना पारा पढ़े, कि हजरत वो हिफ्ज़ क्लास में पूछ लीजिए, ये नहीं है। हम दुआ तो करते हैं अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान। तो क्या खाली शकर शकर कहने से हमारा मुंह मीठा हो जाएगा क्या? इसलिए आपको शकर को मुंह में लेना पड़ेगा मिठास लेने के लिए। तो कुरान की हलावत को महसूस करना है, कुरान के फयूज़ व बरक़ात से मुतमत्ता होना है, तो आपको कुरान की तिलावत करनी होगी। इसलिए मैं सब तलबा से गुजारिश करूंगा, हिफ्ज़ वाले तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन अरबी वाले भी कम से कम रुब पारा पढ़ने की आदत जरूर बनाएं, ताकि आप लोग नेकियों की तरफ, और दरूद की आदत बनाएं कि दरूद एक ऐसा अमल है जो आपको पैसा ना होगा तो भी साहिब दरूद की बारगाह में पहुंचा देगा। इसलिए हम इन बातों पर अमल करें। रब्बे कदीर हम इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना